بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کو شوگر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ناشتہ کیے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایک دانہ لہسن روزانہ کھا لینے سے دل کے وال بند نہیں ہوتے اور دل کے پٹھے ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ قبض کا خاتمہ چاہتے ہو تو شوربے والے سالن میں روٹی ڈبو کر کھا لیا کرو۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں ٹینڈوں کا زیادہ استعمال کریں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید سبزی ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہیں یا دودھ پلاتی ہوں ان کو روزانہ 12 گلاس پانی پینا چاہیے۔ ناظرین، سیب کو چھلکوں سمیت کھا لینے سے قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انار روزانہ کھا لینے سے آپ کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور آپ کا معدہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگایا کرو۔ کاجل لگانے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو الائچی والا دودھ پی لیتے ہیں ان کو گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ ان کے گھٹنے ہمیشہ مضبوط اور صحت مند رہتے ہیں۔ رات کو دیر گئے چائے پینا اور سو جانا متعدد بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت ہو تو 1 پاؤ انگور روزانہ کھا لیا کرو۔ اس سے پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے اور آپ کا مثانہ صحت مند رہے گا۔ اگر آپ کو بار بار گیس خارج ہونے کی پرابلم ہو تو 1 بار پودینے کی چائے ضرور استعمال کرو۔ اس سے گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ باقاعدگی سے ماہواری کا نہ ہونا بانجھ پن ہونے کی علامت ہے۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کر لینے سے سینے میں موجود تیزابیت کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ آڑو کھا لیا کرو۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کلی کر لینے سے آپ کے دانت ہمیشہ صحت مند، سفید اور مضبوط ہوں گے۔ ہر کھانے میں اس پر کچی ادرک کاٹ کر استعمال کر لینے سے پیٹ کے درد سے محفوظ رہو گے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاول کے پانی سے دھو لیا کریں۔ ناظرین، ادرک اور لیموں کا رس ملا کر پی لینے سے آپ کے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو پھالسے کا شربت پی لینے سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کرنے سے بال سفید ہونا اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناف میں تیل لگانے سے بدن کی سستی اور تھکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت کی جگہ اگر سبزی کھا لیں تو ان کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ ان کو جسمانی اور ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ نمک سے بھرے ہوئے کھانا کھانے سے آپ کی جلد کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے انسان دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی عادتیں: برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، مایوس لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ناظرین، موبائل کا حد سے زیادہ استعمال کرنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا اور ضرورت سے کم سونا ہے۔ نیند کا پورا نہ ہونا آپ کے چہرے اور رنگت کو خراب کر دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ مصالحے کے کھانے استعمال کرنے والے افراد الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہے تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھا لینے سے ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد ہو یا کھانا ہضم نہ ہو تو ہر کھانے کے بعد تھوڑے سے سونف کھا لیا کریں، اس سے آپ کا پیٹ درد اور ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لیا کرو، اس سے آپ کے بال گھنے اور دماغ کی خشکی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل سنت سمجھ کر سرما لگا لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھیں روشن رہیں گی اور آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ کثرت سے استغفار کرنے سے آپ کے رزق، مال اور اولاد میں برکت آ جائے گی۔ بکرے کے پائے کھا لینے سے آپ کے جوڑوں کے درد میں کمی آئے گی اور آپ کے جوڑے ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا آہستہ آہستہ اور خوب چبا کر کھانا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر کھا لیا کرو، اس سے ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند اور سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نیم گرم پانی میں پی لینے سے آرام آ جائے گا۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے نہایت مفید ہے۔